علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عروج فخر اور میں ہوں سمن نصیر۔ آپ کو بتائیں، گھمبٹ ایڈیشنل سیشن کورٹ میں وکلا اور گوپنگ برادری کا جھگڑا، کورٹ میں دانے جنگ بن گئی۔ کچھ دن قبل وکیل فرار دودھی کی بیٹی گمز اسپتال کے انتظامیہ کے مبینہ لاپرواہی سے فوت ہو گئی تھی، جس کی آج ایڈیشنل سیشن کورٹ گھمبٹ میں سماعت تھی۔ گھمس ملازم پرویز گوپنگ کورٹ پہنچا تو وکلا اور چانڈیا برادری کا کورٹ میں جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد وکلا برادری نے کورٹ میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کورٹ پر حملہ ہے، جو عہدیداروں کے خلاف دہشت گردی کی FIR داخل کی جائے۔ گوپنگ برادری نے بھی کورٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ SSP خیرپور نے فوراً نوٹس دے کر کورٹ میں بڑے تعداد میں پولیس نفری تعینات کر دی۔ اور آپ کو بتائیں، سیراب گوٹ ٹاؤن چیئرمین کے کوآرڈینیٹر ندیم چانڈیو نے UC4 اور UC3 کے محلہ وارڈوں ہندو محلہ، نورانی مسجد، سکھیا گوٹ، ایوب گوٹ، راج پور محلہ میں واٹر کارپوریشن کی جانب سے سیوریج اور پانی کے کاموں کا دورہ کیا۔ اوورسیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، وکلا کونسل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقے میں چلنے والے ترقیاتی کاموں کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ندیم چانڈیو نے نمائندہ A1 TV نبی بخش خسیلی سے گفتگو کی ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مستی آئے کراچی سچل تھانے کی حدود غازی گوٹ پیٹرول پمپ پر ایک ہفتہ قبل سندھ عوامی صد کے مرکزی رہنما ریاض کے قتل ہونے والے داماد ذیشان کے قاتلوں کو تھانہ سچل کی پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ سندھ عوامی صد کے مرکزی رہنما ریاض نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتہ قبل میرے داماد ذیشان کو غازی گوٹ کے پیٹرول پمپ پر قتل کر دیا گیا تھا، جو پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروا رہا تھا، تو موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے ذیشان کو گولی مار کر بے گناہ قتل کر دیا، جبکہ سچل تھانے کی پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 3 دن کا وقت مانگا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قتل میں ملوث ملزمان CCTV فوٹیج میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ پولیس اس قدر نااہل ہو چکی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہیں کر پا رہی۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ساہیوال میں PFA ایکٹ 2011 کے تحت مؤثر قانونی کارروائیوں کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ساہیوال، اوکارا، پاک پتن، فوڈ سیفٹی ٹیموں، پروسیکیوشن اور پولیس کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف مضبوط FIRs، شواہد اکٹھا کرنے اور عدالت میں ثبوت پیش کرنے کے طریقہ کار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ نے سیشن کے اختتام پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی اور شرکاء میں سرٹیفکیٹ اور شیلڈز بھی تقسیم کی۔ ٹھٹھہ عبدالقادر نوہر یو سٹی رپورٹ پارا چنار پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف شیان حیدر قرار کے پلیٹ فارم سے ریلی نکالی گئی، جو مین سٹاپ سے نکل کر پریس کلب ٹھٹھہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلی میں مذہبی اور سماجی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ خصوصی شرکت پروفیسر سید مظفر حسین شاہ، اس کے ساتھ سید منظور شاہ اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شیعہ علماء کونسل اور اس کے ساتھ تنظیمی عہدیداران، انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اور آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ رحیم یار خان گزشتہ رات تھانہ بھونگ کی حدود میں 3 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں نے دریائی پولیس چوکی پر حملہ کر کے شہید کیا، جبکہ SHO تھانہ ماچھکا رانا رمضان فرض کی راہ میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید کانسٹیبل محمد امتیاز، جہانگیر، محمد طارق اور SHO محمد رمضان کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس اور رینجرز کے افسران، انتظامیہ، شہداء کے اہل خانہ، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید پولیس اہلکاروں کو پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی اور افسران نے پھول چڑھائے۔ چاروں شہداء کے جثے خاکی آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہادت کا مرتبہ پانے والے اہلکاروں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دادو شہر کی ندیم کالونی میں سپکو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے سے فہد باغیو کی 8 لاکھ کی بھینس مر گئی۔ بھینس کے مالک فہد باغیو 8 لاکھ کی بھینس
का नुकसान भरने के लिए SDO सेपको लाइन सुपरिटेंडेंट से मुतालबा कर दिया और कहा कि नदीम कॉलोनी के 3 बिजली के पोल में करंट है। सेपको इंतजामिया को इतला की थी पर सेपको वाले करंट खत्म नहीं करवा सके और मेरी भैंस मर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अदालत पर जिला राजनपुर में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हेल्प डेस्क कायम अफराद बाहम मजदूरी अपने क्वाइद के दुरुस्त इंदराज को यकीनी बना सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाजिया नवाज ने अफराद बाहम मजदूरी के सर्टिफिकेट के इजरा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि अफराद बाहम मजदूरी के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जिले सदर अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में हफ्ता दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जहां पर चेकअप और जरूरी दस्तावेजात जमा कराने के बाद मजदूरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि मजदूरी सर्टिफिकेट के मुताबिक काम करने की अहमियत न रखने वालों को हुकूमत पंजाब की जानिब से वजीफा, मुफ्त तालीम, बिला सूद कर्ज की फराहमी और दीगर सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जाएगा। ठारो शाह लिंक मठियानी रोड की तामीरात गुज़श्ता 2 सालों से अल्तवा का शिकार। तामीरात मुकम्मल तो ना हुई मगर दोबारा से रोड टूटना शुरू जरूर हो गया। महकमा वर्कर्स एंड सर्विसेज की मिली भगत ने करोड़ों की स्कीम नकारा बना डाली। ठारो शाह से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अजन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की मिली भगत से ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। तामीराती काम मुकम्मल होने से पहले टूटना शुरू हो गया। शहरी समाजी रहनुमाओं का इजहार मजम्मत, दोबारा से काम शुरू कराने का मुतालबा। ठारू शाह के शहरी समाजी रहनुमाओं राना अशरफ, एजाज अली मुगल, सज्जाद कुरैशी, आबिद मेतलो, मोहम्मद अली उजन ने नेशनल प्रेस क्लब ठारू शाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड का काम ठेकेदार ने बंद कर दिया है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान मसरूर सोलंगी और हक नवाज मक्सी ने 62 ठेकेदार से मिली भगत करके करोड़ों रुपए की स्कीम को नाकारा बना दिया है। ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड जो हजारों अफराद की गुजरगाह है मगर इंतजामिया की नाअहली की वजह से अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है, जिस पर शहरी समाजी रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ठारू शाह लिंक मिठियानी रोड की तामीरात को मुकम्मल किया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।